صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خدم خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ قبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں حیات کا ایک پیغام موت کے ہاتھوں اگر مٹ سکتا نقش حیات تو یوں عام نہ کر دیتا اس کو نظام کائنات جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے مگر فنا ہوتا نہیں آرام کے ساتھی کیا کیا تھے جب وقت پڑا تو کوئی نہیں سب دوست ہیں دنیا میں مطلب کہ دنیا میں کسی کا کوئی عمر بھر ماں تیری محبت میری خدمت کر رہی لائق جب میں تیری خدمت کے ہوا تو تو چل بسی تیری لاحت پر لے کر ماں یہ فریاد آؤں گا اب دعائے نیم و شب میں کس کو یاد آؤں گا بعد اس کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیات پاک دا مختصر حصہ تلاوت کرندہ شرح حاصل کیتا دعا خلا کی عظیم آیات بینات کا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مردی اللہ توفیق بخشا اللہ رب العزت آج کی یہ مقدس محفل ایصال ثواب ملک محمد سعید زوجہ اہلیہ محترمہ دے ایصال ثواب واسطے تساں سارے جمع ہیں حاضر ہیں شریک ہیں رب تعالیٰ دی ذات پاک مرحومہ دے درجات بلند فرما اللہ کریم انہاں دی قبر کو بکائے نور بنا رب تعالیٰ دی ذات پاک انہاں دے لواحقین کو پسماندگان کو سوگواران کو صبر جمیل دا اجر عظیم دا اجر جزیل عطا فرما ذویل احترام مقتدر اساتذہ الزام استاذ العلماء فخر المدرسین قبلہ استاذ یہ محترم صاحب دامت فیوزہم رب تعالیٰ دی ذات پاک حضرات علماء کرام دا سایہ بپایا نما پایا سارے سیراں دے اتے تا دیر تک زندہ و جاوید سلامت رکھے قبلہ استاذ یہ محترم صاحب بندی رب تعالیٰ دی ذات پاک عمر دراز فرما اور صحت کاملہ عطا فرما ذویل احترام علماء کرام اساتذہ اعظام حفاظ کرام قرآن حضرات ثنا خان حضرات پنڈالج تشریف فرما ائمہ مساجد اور دور نزدیک تو اظہار ہمدردی واسطے تشریف فرما سید تمام سونے غلام رب تعالیٰ دی ذات پاک نے مقدس کلام کلام مجید فرقان حمید دی ایک مقام تو آیت پاک تلاوت کی دی جن دے اندر اللہ رب العزت دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع
عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ اللہ کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بھی تساں اپنے پالن والے دی پاک بارگاہ وچ دعا طلب کرے سو نا تے میں رب اتنا بے نیاز ہوں کہ میں رب تیری دعا کو رد نہ کرے سا بلکہ استجب لکم، میں رب تیری دعا کو قبول کر لیسا۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے انسان کو اپنی ذات نال وابستگی اور اپنی ذات نال تعلق اور اپنی ذات نال ایک تسلسل دا رشتہ مخلوق کو عطا کیتے ہیں۔ وہ کائنات کے اندر جنن بھی کوئی شخص رب تعالیٰ دی پاک بارگاہ وچ اپنا تعلق جوڑنا چاہتے اور رب دی پاک بارگاہ نال اپنا رشتہ استوار کرنا چاہتے کہ میں ان دی مخلوق دے اندر رہ کے ان خالق نال اپنا تعلق تا جوڑا اور ان دی پاک بارگاہ وچ میں تعلق جوڑتے ان دیاں پاک عریضاں پیش کرتے اپنی دعاواں کو، اپنی مناجات کو، اپنے استغاثے کو پیش تا کراں۔ اللہ دی ذات پاک فرمے دن جدن بھی تو میری پاک بارگاہ وچ درخواست پیش کرے سے نہ تے ول مایوس نہ تھی میں، ول میری پاک بارگاہ وچ کنا موجہ نہ تھی میں، افسردہ نہ تھی میں، غمگین نہ تھی میں، ول امید دا دامن کو چھوڑ نہ دے میں تا رب دی ذات پاک دی رحمت کی منتظر تے انتظار اچرا دیئے کوئی میرے کو منگے تا صحیح، کوئی میری پاک بارگاہ وچ دعا کو طلب کرے تا صحیح۔ مولا تیری پاک بارگاہ وچ جس وقت بھی دعا کو طلب کروں ہوں ویلے قبول تھی ویسے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سرکار دے صحابی ہیں، آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کرنے یا رسول اللہ اگر دعا کو جلدی نال قبول کرامنا ہوئے تو ان دا طریقہ کیا ہے اور ان دا عمل کیا ہے؟ تو آنے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک نے ارشاد فرما اگر دعا کو جلدی نال رب دی وحدانیت کے اندر قبول کرامنا چاہتے ہوئے دعا تو پہلے ہی مصطفیٰ دی ذات تے درود چپڑو، دعا تو بعد ہی مصطفیٰ دی ذات تے درود چپڑو۔ جیڑی دعا درود چ لپٹی تے رب دی پاک بارگاہ وچ ویسی نا وہ دعا کنا رد نہ تھی سی بلکہ رب جلدی نال قبول کر گیا۔ اللہ اکبر۔ تے جیڑی دعا کو جلدی نال رب دی پاک بارگاہ وچ قبول کراونا ہوئے آخر اے عمل کیوں کیتا گئے؟ خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے این عمل مبارک کو دسن والے آقا کریم دے پیارے صحابی تہن کہ جس وقت آپ انہاں چیزاں تو پردہ اٹھے سن کہنا ان وقت تک آپ آدھی امت کو رابری مل سی کہنا آپ نے اے عمل کرواتے تونڈا ساری تا کہ قیامت تک دے آخری انسان تک متن کوئی مونجا پریشان تھی بنے پتہ نہیں خدا سڑیاں دعاواں کو قبول کرے یا نہ کرے۔ آپ نے فرمایا مایوس نہ تھی میں درود تو چپڑ خدا قبول ضرور کرے۔ آخر انسانی تقاضا ہے کہ جس وقت بھی بندہ اپنے گھر دے اندر کہیں مہمان کو مدعو کریں دے کانٹا دیں دے تے دعوت نے دے وہ بندہ کوشش کریں دے میں چنگی نہ چنگی یہ مہمان دی خدمت بھی کراں ضیافت بھی کراں مہمان نوازی دا اعزاز بھی حاصل کر گنا۔ مگر ساڈا سرائکی دا ایک رواج ہے جلے ساڈے گھر دے اندر کوئی مہمان آ ونجے نا اساں جڈن بھی کو کوئی چیز دینے ہیں تا کاج نوٹ کے دینے ہیں ولیٹ کے دینے ہیں وہ چیز کو ادب نال پیش کرنے ہیں جلے مہمان کو دیونا ہی کھانا ہے تو یارو میں آدھا اگر تنور تو ہی لہاتے دیوں بیٹے تا کھاتا وہی گنسی اگر توے تو ہی لہاتے کھانا دیوں بیٹے تا میرے کال دے کھاتا وہی گنسی مگر اساں چیز کو چینے ہیں کپڑے چولہیٹ کے بند کرتے ول کیوں دینے ہیں تو میرے خیال دے بندے دا اپنا ایک انداز ہے آگلے سی کاکا مہمان اپنا خدمت کرواتے تا چلا ویسی مگر میں مہمانی دا اعزاز حاصل تا ہی کرا سکتا کہ بنجن دے بعد بندہ میری تعریف تا کرے بندہ آگ تا دیوے کہ بندے نے مہمانی دا حق تا ادائی کر دیتا ہے اور میزبانی دا حق ہی میں کیتس جی میں ایک میزبان کو چاہیتا ہے پتہ چل گیا میزبان کوشش کریں دے چیز جڈانی دے ماں ادب نال دے ماں پتہ چل گیا مہمان کو چیز میزبان ادب نال دیں دے رب دی ذات پاک فرمائے جلے دعا میرے کول دیتا کرنا کائنات جو وڈا ادب محمد دا درود ہے اور جس وقت مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دیتے درود پاک پڑھتے اے دعا کو ارسال چکرے سے ان دعا کو میں خدا رد نہ کرے سا بلکہ استجب لکم دی دعوت اور مستجاب دی میں مہر لاتے دنیا کو ثابت کرتے نسا دے سا دنیا دے اندر جڑن بھی کوئی میری پاک بارگاہ جو پکار گندے میں رب ان دی دعا کو رد نہیں کرے دا بلکہ میں رب ان دی دعا کو قبول کر گندا۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے ایک صحابی ہیں جنہ دا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جائیں
این امت کے اندر میں مصطفیٰ کریم دی اکھ کو دیکھنا ہوئے تو صدیق اکبر کو چلے کے آقا دی ذات پاک نے فرمایا جائے میں مصطفیٰ کریم دا ہاتھ دیکھنا ہوئے وہ عمر بن خطاب کو چلے کے سرکار دی ذات پاک نے فرمایا جائے میں مصطفیٰ کریم دی زبان کو دیکھنا ہوئے وہ عثمان غنی کو چلے کے میرے خیال ہے این لفظ دیتے عش کر کے تا سارے آنکھ ہی دے سے یارو این لفظ دیتے عش کیوں کی تہا سے آخر نہ جو اتنا پیارا آئی سرکار دی ذات پاک نے فرمایا جائیں این دنیا دے اندر میں محمد دی جان کو دیکھنا ہوئے مولا علی کو چلے گئے اللہ اکبر صدیق اکبر نال بھی پیار ہے عمر بن خطاب نال بھی پیار ہے عثمان غنی سی نال بھی پیار ہے اور حیدر قرار نال بھی پیار ہے حیدر قرار نال پیار کیوں نہ ہوئے کہ جان جو محمد دی آخر عثمان غنی نال پیار کیوں نہ ہوئے زبان جو مصطفیٰ دی ہے آخر حق عمر بن خطاب نال پیار کیوں نہ ہوئے حق جو مصطفیٰ کریم دا ہے اور صدقے نہ تھی منجا سا کو اکھ نال پیار کیوں نہ ہوئے صدیق اکبر جو انسانی جسم دے اندر اکھ ایک ای ہو گیا خاص عضو ہے اور ای ہو گیا ایک خاص حصہ ہے اگر ان دے اندر چھوٹا جی مٹی دا ذرہ بڑھ بنے تا اکھ ہی کو برداشت نہیں کریں دے تا پتہ چل گیا جی میں مٹی دا چھوٹا جی ذرہ اکھ چوڑ بنے اکھ برداشت نہیں کریں دے آقا دی ذات پاک نے فرمایا جڑا شخص صدیق دے خلاف بولے سی نا اللہ اکبر جی میں اکھ دے اندر چھوٹا جی مٹی دا ذرہ بڑھ بنے اکھ برداشت نہیں کریں دے سرکار دی ذات پاک فرمایا میری اکھ صدیق ہی وے اللہ اکبر تا سرکار دی ذات پاک نے فرمایا صدیق نال پیار کرا ہے کیونکہ میں مصطفیٰ دی اکھ دے اندر چھوٹا دیا ذرہ پہنچے اکھ کو تکلیف دی ہے جڑا شخص صدیق دے خلاف بولے گنبد خزراج محمد عربی کو تکلیف دی ہے اور کائنات جو امت واحد او شخص ہے جڑا آقا کریم دی ذات پاک نال پیار بھی کریں دے اور سرکار دے پاک فرامین دوتے عمل بھی کریں دے مگر کائنات میں ٹھر نہ ونیا او شخص کو جڑا اصحاب نال بھی پیار کرے تے محمد دی آل نال بھی پیار کرے خود سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرمیدر کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اقتدا دے اندر نماز ادا کرا کریندا ہم اور حالت نماز دے اندر جلے سائیں رکوع وچ داخل تھی من لگے ہن تو میں کو خیال آیا کہ میں کو وضو کہنی آپ فرمیدن جلے میرے تے تصور حاوی تھیا کہ میں کو وضو کہنی میں کہ جب تک ہن وضو کرے سا کہنا ہن وقت نماز دے اندر داخل تھی سا کہنا آپ فرمیدن واپس میں پلٹ گیا واپس پہنچا اور رستے دے اندر ودا اور کشمکش شروع ہے کہ اگر میں تھوڑی دیر نماز دے اندر تاخیر کر دیتے تو دنیا زبانہ بھی استعمال کر دے سی اور انگلیاں اٹھاونا بھی شروع کر دے سی کہ سرکار دی ذات پاک دی اقتدا وچ صدیق اکبر تب واپس چلے گئے ہن آخر نماز کو چھوڑا کیوں ہنے آپ فرمیدن ہی حالت وچ ودا تے پانی بھی تا ایویں بقیہ طور تے کہنا ہی جویں اج ساڈے کول پانی دی فراوانی ہے پانی دستیاب ہوندے پانی فراہم ہوندے پانی عام طور تے مل ویندے پانی کو تلاش کرنا پوندا ہے بولنا پوندا ہے لبنا پوندا ہے بل ون کے پانی ملے ہا وضو کریندے ہاسے غسل کرو ہا جانوراں واسطے پانی بھرتے آندے ہاسے آپ فرمیندے میں سوچا اگر دیر تھی ویسی تا آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی اقتدا اج زندگی وچ پہلی نماز ادا کہنا کر سکساں کراتے کراں کیا آپ فرمیندے نا جا ہی حالت وچ ودا ہم مسجد نبی شریف دے دروازے تے پہنچا کیا ڈٹھم پانی تا کہنا ہے مگر ایک حسین و جمیل والی شکل دا انسان میرے سامنے حاضر تھے اور ہاتھ تھال چاتی ودائی تھالے چ لوٹا آئی تے لوٹے دوتے رومال آئی جلدی نہ رومال لاتے آدھے اے پیارا انسان وضو کرے نے میں وہ شخص کو پوچھے آخر نہ ساتھ صحیح تے کو پتہ کیویں چل گئے کہ میں بے وضو ہاں اور تو پانی تلاش کر کے میرے واسطے آگے آکھن گا انہیں بولا تا کہنی کلام تا کہنی کیتا مگر میں کچھ آکھن گا وضو کرے نے میں کہ میں تا پانی دی تلاش ودا کرے نا آپ فرمیندن جلدی نال انہیں لوٹا چاہتا اور لوٹے دو رومال ہٹایا تھالی چو لوٹا چاہتے میں کو وضو کروایا میں مکمل وضو کر گیدا مگر صدیق اکبر فرمیندن حالت ایک بھائی تبدیل تھی گئی آئی کیا آپ فرمیندن جلے نماز کو چھوڑا ہم انہوں سائن دے پیچھو کھڑا ہم جلے نماز دے اندر واپس من کے داخل تھی ہم انہوں تمام صحابہ دے پیچھو کھڑا آپ فرمیدن آقا دی ذات پاک مکمل طور دوتے نماز دی فراغت حاصل کر گی دی سرکار دی ذات پاک جلے نماز مکمل کر گی دی سلام دے بعد سرکار دی ذات پاک اپنی امت کو ملاحظہ کریں دے ہن اپنی امت کو اپنے دیدار نال مشرف کریں دے ہن سرکار دی ذات پاک نا رخ مبارک جو صحابہ کرام دل کراب کیتا تا آپ نے ڈٹھا کہ صدیق اکبر کہنی آقا دی ذات پاک نے پوچھا ڈٹھا
سرکار دی ذات پاک مشاہدہ کیتا اور دائرانہ انداز نال آقا دی ذات نے نگاہ دوڑائی ایک کونے دوتے صدیق اکبر موجود ہیں سرکار دی ذات پاک نے صدیق اکبر کو فرمایا صدیق میں عرض کیتا جی یا رسول اللہ آقا دی ذات پاک فرمایا کلے گے ہوئے میں کہ کمال ہے ہومن نبی تے پتہ نہ ہوئے ہومن نبی تے علم نہ ہوئے ہومن نبی تے خبر نہ ہوئے او کائنات جو کون نبی ہے جے کو اپنی امت تی خبر نہ ہوئے آئیتا امتی بہتے اپنی زبان نال بٹا دے کیا پتہ نبی کو علم ہے یا کہنا کمال ہے او تیرا نبی ہو سی جے کو پتہ نہ ہو سی جڑا رب دی ذات پاک نے محمد مصطفیٰ ای امت واسطے آخری مصطفیٰ دی ذات پاک امت کو عطا کیتے کائنات کو اون شاید ابھی علم ہے کہ سادہ مصطفیٰ ہے کائنات تے ذرے کو علم ہے محمد ہے تے محمد کو علم کہنی میرا غلام کہڑا ہے آقا کریم علیہ صلاۃ تسلیم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا صدیق میں کہ جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کدے گیا ہمیں میں یار کہتا یا رسول اللہ تو ساڑھا ساؤ میں کدے گیا آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا گیا جو تو ساں ہوئے دساؤ بھی تا تو ساں آپ نے فرمایا سونا گیا بھامے میں ہم پر تو ساں دساؤ میں کدے گیا ہم آقا دی ذات پاک نے فرمایا جلے گیا ہی تو ہے تو ہی دسا کدے گیا ہمیں یا رسول اللہ چلو گیا میں ہم آقا ہی تا تو ساں کدے گیا ہمیں پچھا تو ساں جڑے نبی کو اتنا پتہ ہے نا میں کدے گیا ہوں نبی کو یہی پتہ ہے میں کیوں گیا سرکار دی ذات پاک نے فرمایا دساواں تو کدے گیا ہمیں جی آقا دی ذات پاک فرمایا چلو اے دساتے کو وضو کہیں کر اللہ اکبر آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اے دساتے کو وضو کہیں کروائے اور ذرا ایک میں توڑے کل پوچھنا چاہنا سائیں اون وقت حالت نماز دے وچ ہن تھوڑا جہاں سوچا ہے چاہ اور ذرا ایک اپنا دماغ کو فراخ دلی دا مظاہرہ کربو اور تھوڑا جہاں سوچ کو وسیع کربو میرے خیال دے جلے کھاون واسطے ایسا بانے ہیں نا کہیں جگہ دوتے تو جٹ دا ایک مقولہ ہوں دے آدھے ٹیبکاں کو ڈھیلا کربے کیونکہ کھاونا جو ڈھیر ہے تے انہوں مولوی کو اگر تو ساں تقریر سننی نا بلا زیری دماغ کو کھلا کربو نا تے بل پتہ لگ ویسی کہ میں جناب دی خدمت دے اندر کیا کچھ عرض کرنا چاہنا اور کیا للو پتھو توڑی خدمت سنامنا چاہنا جٹ جہاں بندہ مگر یہ لفظ سنو چاہ آقا دی ذات پاک نے جلے پچھا ہی کلے گیا ہمیں صدیق اکبر فرمایا کیا میں ہم پچھ جائی تا تسا ہیں ایو کو جلہ سوچا کلے گیا ہم آقا دی ذات پاک فرماتے کو وضو کہیں کروائے کوئی تا صحابی بول پویا سونا عبادت آئی عبادت خدا دی آئی عبادت خدا دی اندر توڑی توجہ خدا دی طرف ہے یا صدیق دی طرف ہے اللہ اکبر مگر اتھا کوئی صحابی آقا دی پاک بارگاہ وچ لفظ نہیں علایا کوئی بولا کہیں نہیں سرکار دی پاک بارگاہ وچ کوئی جملہ نہیں علایا آخر مصطفیٰ کریم دے صحابی ہیں آقا کریم علیہ صلاۃ تسلیم دے مقتدر صحابہ کلے آقا کریم دی اقتداء دے اندر بامہن والے انجائی تا صحابی کہنا ہن آخر میں بھی تا صحابہ آقا کریم دے قرب پاک اچ بامہن والے ہیں آقا دی ذات پاک نے فرمایا دساواں جی آپ نے فرماتے کو وضو کہیں کروائے صدیق اکبر عرض کرنے سونا جائیں وضو کروائے میں پہلی دفعہ ہوں شکل کو ڈٹھا ہی اور مشاہدہ کیتا ہی میں کو نہیں پتا وہ شخص کون ہے صحیح فرمایا چلو جڑا وضو کروامن ہے اندہ دا تے کو پتہ کہنی اندہ دا تے کو علم کہنی اندہ دا تو نام ہی نہیں جاندہ شکل بھی نہیں جاندہ چلو ایک گال بھائی تے دسا وہ کہ کیا فرمایا جڑے پانی نال وضو کیتے ہی پانی کیتے دا اللہ اکبر جڑے پانی نال وضو کیتے ہی وہ پانی کتھو دا ہی بڑے سیانے ہی وے تو ساج دے سارے سیانے تھی گئے وے ڈاڑے سیانے تھی گئے وے میرے خیال دے آج ہی اگر جلے گھر دا پانی پیچ دا پیا ہوئے نا تے کاکا فلٹر دا پانی پی پیتے ان دے گلے دے اندر اللہ دی ذات پاک نے جلے لیبارٹی دا چھوڑا جیاں سسٹم منتقل کی دے نا وہ سنیان گندے آدھے تلو والا پانی ہے یہ فلٹر والا پانی کہنی کاکا تے کو پتا کی میں لگے یہ تلو والا پانی جنہیں ذائقہ دسیں دے کمال ہے سادے منہ وچ ایڈا ذائقہ آویں دے ساکو پتہ لگ میں دے پانی اتھاؤں دا یا پانی مشینہ دا ہے میں صدقے نہ تھی ونیا صدیق تو میں صدقے نہ تھی ونیا آقا کریم علیہ صلاۃ تسلیم دے پیارے صحابی تو آقا دی ذات پاک نے فرمایا چلو اے رسا تے کو اے بھی پتہ کہنی شخص کون ہے چلو آج اے رسا جڑا پانی ہے یہ پانی کی تو دا ہی آپ نے فرمایا سونا اے بھی پتہ کہنی صحیح فرمایا چلو تے کو پانی دا ہی پتہ کہنی حالانکہ تے نک نالی لائے میرے خیال ہے نک نہ لاون واسطے بو دا پتہ لگ ویندے کہ ول جلے بندہ منہ وچ پیندے ذائقے دا پتہ لگ ویندے حتیٰ کہ آقا دی ذات پاک نے فرمایا چلو ہی دا ہی پتہ کہنی اے دا ساچا جڑے برتن دے وچ پانی ہے برتن کتھوں دا اللہ اکبر جڑے برتن دے وچ پانی ہے وہ برتن کتھوں دا ہے میرے خیال دے آج اگر اتھا برتن ہو سی تو میرے خیال دے حسین تو حسین برتن اگر کچ دے جگ
چڑے سوں تو میرے خیال دے ہوندے چیتا پانی نال وضو کر گن سی اگر تھوڑی جی بئی سسٹم چ کرے سوں تو میرے خیال دے اساں کانچ دے علاوہ اساں سٹیل دا برتن چ دے سوں اگر اون دے علاوہ کچھ نہ کرے سوں تو ربڑ دا لوٹا ہی دے سوں چا میرے خیال دے لوٹا ہوندا جتھے ہوندا لوٹا ہے مگر کائنات وچ اے جڑا لوٹا آئے نا این لوٹے دا کمال کچھ بھی ہے این لوٹے دا انداز کچھ بھی ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے لوٹے آئے حسین مگر سب تو زیادہ لوٹا مہنگا اے آئی کون آپ نے فرمایا لوٹا مہنگا تو آئی دیمن والا خدا ہے چاہتے آمن والا جبریل ہے جیتے کو لائے یار مصطفیٰ کرندہ صدیق اکبر اللہ اکبر آپ فرمیدن کہ وہ لوٹے دا انداز کیا ہے کہ تلے تھا لائی ویچ لوٹا ہے اللہ اکبر میں ایک حدیث رسول دا حوالہ این اندازے چلیں دا پیاں تاکہ پتہ لگ مجھے تلے تھا لائی اتے لوٹا ہے اتے رومال ہے جلے اسا مہمان کو روٹی پیش کرنے ہیں تلے چھبی ہوں دیئے اللہ اکبر تلے چھبی ہوں دیئے تلے رومال ہوں دے اتے روٹی ہوں دے اتے رومال دا لڑ ہوں دے اسا بھل مہمان کو روٹی پیش کرنے ہیں کاکا جلے دیمڑائی کھانا ہوئے کاج نوٹ تے کیوں نکتے ہوئے فرمایا کمال ہے کیا اکسی میزبان بے چجا ہے ایکو چج کہنا ہے تہذیب کہنا ہے ایکو شعور کہنا ہے نو بندے کو کھانا کھوامر دی تمیز کہنا ہے پتہ چل گیا گھر ریچ روٹی بیٹھک تک پیش کروں تہذیب نال پیش کرنے ہیں کاج نوٹ تے پیش کرنے ہیں اللہ فرمینے جلے میرے تاکی دعا بھیجو نا اتنی ننگی نہ ہوئے محمد تے درود بلے ہیٹ تے تسا جب بھیجو قبول میں چا کرے ایسا انداز ہے رب دی ذات پاک نے فرمایا رب دی ذات پاک نے فرمایا رب دی ذات پاک نے فرمایا استجب لکم میں رب بے نیاز ہاں تو میرے کل منگدان ہے میں تا رب دی ذات پاک دی رحمت ای انتظار ہے جے کوئی میرے کلو منگے تا صحیح بعض دفعہ ای تھی دے کہ بندہ رب دی پاک بارگاہ چ منگتا گھندے مگر بندہ جو ہی منگ دے نا تے فوراً ہوندہ رد عمل ظاہر کرنے دے ہون نہیں سن دا لا پرواہ تھی گے بے پرواہ تھی گے اللہ دی ذات پاک فرمائے دے نہ میں لا پرواہ تھی ہاں نہ میں بے پرواہ تھی ہاں ایتا تو لا پرواہ ہے میں سڑینا تو نے آندا اللہ اکبر میں تا فجر لے سڑینا تو مخی نے مرے دا میں زہر لے سڑینا تو کنہ دے جو ہی نہیں رنگ دی میں اثر لے سڑینا تو سندا نے میں مغرب لے سڑینا تو نے سندا میں عشاء لے سڑینا تو نے سندا حتیٰ کہ والفجر دی آزان کو میں محراب و ممبر دے بچوں منارہ دے ذریعے تیرے کنہ تک پہنچاتے ہی کو جملہ علا دینا الصلاة خیر من النوم نیندر کلو نماز بہتر ہے میں سڑینا تو نے آدھا اللہ سے میں تو دعا مانگدا تو قبول نہیں کریں دا رب فرمینے تو بھولا جو ہیں گالا جو ہیں پاگل جو ہیں دیوانہ جو ہیں تو آدھے جیڑا کو جو منگا اوہا مل بنے اللہ فرمینے جیڑا کو جو تو منگدا بیٹھے نا یہ تیرے واسطے اچھی کہنی یہ تیرے واسطے نقصان دا سبب ہے اور میں رب بے نیاز ہاں میں رب دی ذات پاک سندا سارے آن دی ہاں کریں دا اوے ہاں جی میرا ارادہ ہاں دے اللہ اکبر اللہ جڑا کچھ منگتے پہ ہیں سارے واسطے نقصان دا سبب کیا ہے سارے واسطے نفع کیوں کہنی سارے واسطے گھاٹے دی شاہ کیوں ہوئے گھر دے اندر جلے چھوٹے چھوٹے ہوں دے آسے نا تے گھر دے اندر کھید دے آسے گھر ویچ ریڑ دے آسے گھر پہلیاں کھید دے آسے گھر ویچ شیطانیاں کریں دے آسے گھر دے اندر پیو ماں کو تنگ کھڑ دے آسے چھوٹے چھوٹے جو آسے آج تو بڑے سارے تھی گئے سے ویسے تنبیح الغافلین دے اندر حضرت امام محمد بن ابراہیم سمرقندی علیہ رحمہ آپ ایک بڑا پیارا جملہ دیں دن آپ فرمائیں چھوٹے چھوٹے جڑے بال ہوندے نا انہاں کو زد و کوب نہ کیتا کرو باز ودا ہوئے کو چمی کیتا کرو چمی لائی کرو بالاں چھوٹے کو چمی دیونا میرے محمد دی سنت ہوندی ہے میرے خیال دے ڈاکٹر ہونا آگ دے دیں یہ بالاں کو مٹی اچ کہنا کھیڑے سونا ہڈیاں مضبوط کہنا تھی سن اگر بالاں کو مٹی اچ کھیڑے سونا بالاں دی ہڈیاں مضبوط تھی سن تو آج پتہ پیا چل دے ڈاکٹراں دا آکھا مننے وے میرے خیال دے حالی تک مصطفیٰ کریم دے اکھے دیتے ایسا عمل اختیار نہ کیتا آپ نے فرما حضور کیا کروں فرما مٹی اچ حضور بچہ مٹی اچ کیوں کھیڑ دے آقا کریم دا پاک فرمانے جلے بچہ مٹی دے اندر کھیڑنا بیٹھا ہوں دے اے مکان بیٹھا بڑھیں دا ہوں دے اللہ اکبر چھوٹا جی میں بچپن والے پاسے جلو پہ والی میں آ کھڑ دے وہ جلے چھوٹے آسے اسا مٹی دے گھروں دے مکان بڑھے دے آسے پیری میں ویچ دے بہوں تے ہوتے مٹی والا ہوں مٹی والا دے آکھ دے ہوں کچھائیں دا ڈھائے پو اللہ اکبر میرے خیال دے اے پریکٹیکل سارے دے گزرے نہ بولو تھوڑی مرضی ہے مگر میرے خیال دے لیبارٹی جو لنگے سارے ہی ہے
ہیں این مشین چ لنگے سارے ہیں کچا تا ڈھیپو پکا تا کھڑا رہے حالی تا بال آئی اگو مگو کریندا آئی اجا تا بیچارہ کمائی نہ سکدا آئی 10 روپے دیوا والی راضی تھی ونیا 5 روپے دیوا جا والی راضی تھی ونیا بچہ اے ساتے کو پتہ کہ میں کچے ڈھیپو دے راندن پکے کھڑے راندن آکھن گا میں آپ بیٹھا بولے نا کوئی بلویندا نہیں اللہ اکبر چھوٹے بچے کو اتنا عقل کتوں آئی ہے دانش مندی کتوں آئی ہے ایک چھوٹے بچے کو اتنا عقل کتوں آگے آج اتنی تمیز کیوں آ گئی ہے آپ نے فرمایا چھوٹا بچہ وہ مٹی دے گھراں دے بناتے بچے بزرگاں دے سامنے بیٹھا ہوں دے میں رب دی ذات پاک بزرگاں کو تے بندیاں کو میں رب دی ذات پاک علم والیاں کو پیغام بیٹھا دیندا ہوں نا اپنی نہ کرو کچھ بالاں دی سنو اور جنے بال کھیڈ دے بیٹھے نا فرمایا کھیڈ دی نہیں بیٹھے وڈیاں کو کچھ سکھین دے بیٹھے اللہ اکبر پتہ چل گیا جڑی یہ دنیا ہے ایک کچی ہے جڑی دنیا ہے ایک کچی ہے جڑی آخرت ہے ایک پکی ہے ہمیشہ کچا مکان ڈھے پندران دے پکا مکان نہیں ڈھاندا آپ فرمایا حضور بالاں دی دوجی عادت کیڑی پسند ہے آپ نے فرمایا بچے دی دوجی عادت ہے پسند ہے انہاں کو تھوڑی جہی شے ڈیو چاہدا بال اوندے تے راضی تھی ویندران دے تھوڑی جہی شے بالاں کو ڈیو چاہدا اوندے تے راضی کہنی میں بیٹھے شے بالا کو ڈیو چاہنا اوندے تے راضی تھی ویندے راندن کیونکہ ماں جو دیندی ہے تھوڑی جہی شے دے وچ راضی تھی ویندی ہے چھوٹے لا تا تھوڑی جہی شے تے راضی تھی ویندے آسے سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر چھوٹے لا تا تھوڑی جہی شے تے راضی تھی ویندے آسے اوندے تے اکتفا کر گندے آسے گزارش گزارا کر گندے آسے پتہ نہیں ہن وڈے لا پتہ نہیں بل بلانگا وڈیاں کیوں بل پتہ نہیں بھیڑ دا مال رڑکن کیوں لگا بل پتہ نہیں غریباں دیاں مڈیاں کھامن کیوں لگ گئے ہیں بل پتہ نہیں اساں یتیماں دیاں مڈیاں کو کھامن کیوں لگ گئے ہیں آج تائیں کہ سمجھے جی میں یتیماں دا مال میں کھاساں میرے کل کوئی کہنا پوچھی اتنا بزرگ فرمیندن تیرے مرن دا جلے ٹائم آمنے نا تے نرگت کو اسرائیل پکڑنے ہکو جملہ آکھنے جی میں دنیا وچ بے شول ہمیں آج میں بن بے شول دکھاؤ کہ تے کڑکے دھڑکے ہم تم گئی چپ چاپ ستا پئی ہون بول دکھاؤ ان باڈی گارڈ ہزار تے دے ہن ایک ہمرائی تک کول دکھا بدبختہ مال پرائے کھا دینی اور پکڑ کئی مو جھنجھوڑ دکھا ایک لیر دے باتھے چ بدھا پئی اے طاقت گنڈ کھول دکھا ان شوق پیر پہاڑ تیرے ہن سکڑی انگل دا چول میں رب دینا راضی تے رحمن آخر ہندو تے اکتفا تے کرچا آخر میں رب دی ونڈ ہے نسا تھوڑی جے شاید تے راضی کیوں نہ تھیندا اللہ میں کو مال زیادہ چاہیدہ ہے فرمایا وال ایمیں کر حساب بھی دے من واسطے زیادہ تیار تھی من اگر مال تھوڑا دے ساں حساب بھی تھوڑا جنساں اگر زیادہ دے ساں تا وال حساب بھی زیادہ آخر بال جو چھوٹا جیا ہے تے چھوٹے چھوٹے ہوندے آسے نا تے گھارج کھیڑ دے ہوا پتہ نہ ہویا بھئی یہ بھا ساڑا کھڑونا ہے یا بھا ساڑے واسطے نقصان دا سبب ہے اما جلے بھا چولے چ بالی بیٹھی ہویا تے ریڑ دے پہنچ ونیو ہاں نا تے ہن بال جیڑی بھی کوشش کرے نا تے ماں کو آکے اما اے بھا دے انگارے تے دے ہن بال منگدا بیٹھے مگر ماں کو دے دی نہیں اما کو دامانے چ پیندی نہیں اما انگارے دے چا وہ یہ بھولا ہے ایک کو کیا پتا ہے بھائی دے واسطے نقصان دا سبب ہے جی میں اما آدھی ہے نا یہ بھولا ہے اللہ اکبر جی میں ماں آدھی ہے نا یہ انگارے منگدا بیٹھے پر ایک کو کیا پتا اگر نیما چا منہ وچ پیسی منہ ساڑ بیسی ہاتھ تے رکھسی ہاتھ ساڑ بیسی کپڑے دے پیسی کپڑا ساڑ بیسی بال کو تکلیف تھی سی برداشت میرے کول کہنا تھی سی آخر ماں بھی مامتا جو ہاں ماں جو ہاں پتہ چل گیا تھوڑی جہی تکلیف ماں ڈٹھا برداشت نہیں کر سکتی تے ماں اوہا شے دیندی ہے جڑی پتر واسطے نفع علی ہوئے ماں اوہا شے دیندی ہے جڑی پتر واسطے اچھی ہوئے اللہ فرمائے جی میں ماں تے کو اوہا شے دیندی ہے نا جڑی تیرے واسطے اچھی ہوئے اے تا ماں ہائی جائیں ایک دفعہ جائے ماں ہی جائے ایک دفعہ جائے میں رب اتنا بے نیاز ہوں میں 70 ماں تو تیرے نال زیادہ پیار کرنا جی میں نقصان علی شاہ ماں نہیں دے دی جیڑی تیرے واسطے گھاٹے علی شاہ ہوئے میں رب بھی نہیں دیندہ اللہ کیوں نہیں دیندہ جی میں فرمایا ماں تے کو روک دیندی ہے نا میں رب بے نیاز ہوں ول میں تیری دعا کو روکیندہ نہیں بلکہ میں تبدیل چکرے نا ایک آمن والی مصیبت ایہو جائیں آندھی پئی ہوندی ہے ان مصیبت تو لا علم ہونے بے خبر
ہونے تے کو آمن والی مصیبت دا پتہ کہ نہیں ہوندا میں رب بے نیاز ہاں جڑی دعا تو منگدا بیٹھا ہونے اون دعا کو تبدیل چ کرنا آمن والی مصیبت ٹال دینا تیرے تے رحمت وسا دینا اللہ اکبر ہی وجہ واسطے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا استجب لکم میں رب دعا کو ضرور قبول کرے نا مگر کریندا ہوں دی دعا کو اد جڑا میں رب کو لوگ منگتے ان دی ایک دلیل دیواں اے دلیل قرآن حدیث رسول دی آئی ہون قرآن مجید دی ایک دلیل چڑے واں جلے اللہ رب العزت دی ذات پاک دی ایک برگزیدہ بندی ہے جلی کسرت نال این تام دے چاہیے تے امید دے چاہیے کہ رب دی ذات پاک میں کو دھی دے وے یا پتر دے وے آخر ایک نمہارا امید دی کرن تا ظاہر تھی آئی کہ اللہ دی ذات پاک نے انہاں دے بطن دے اندر ایک ایسی دولت دی تھی تے بی بی فوراں رب دی پاک بارگاہ چارج کیتا چاہ رب انی نظر تو سبحان اللہ قرآن مجید الفاظ ہے رب انی نظر تو لکا معافی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم اللہ سے میں توڑی پاک بارگاہ وچ منت منینی ہاں جڑا کچھ میرے کول ہے نا اے دھی نہ ہوئے اے پتر ہوئے اللہ سبحان اللہ دھیاں بھی اللہ دے دے تے پتر بھی یہ لفظ بولو جا دھیاں بھی اللہ دے دے اور پتر بھی اللہ دے دے بیٹے بھی اللہ دے دے تے بیٹیاں بھی اللہ دے دے اللہ دی ذات پاک نے کلام مجید بھی فرمایا یہاں بولے میں یشاء اناسا و یہاں بولے میں یشاء الذکور دھیاں ہی میں رب آپ دینا تے پوتری میں رب آپ دینا پر اساں کہیں کہ میرے پیراں کل چلے وینے بندے فتوے تا لاج چھوڑے میں جلے دیندہ اللہ ہے ول لوٹ علی دربار دے کیوں جلے دیندہ اللہ ہے ول قاضیاں دی دربار تے کیوں ویندے وے جلے دیندہ اللہ ہے ول شاہ رخ نے عالم کیوں ویندے وے میں کہ نہیں مننا چاہیے جنے کوئی نہ میں کہ اللہ دیندے نا جنے جیا میں کہ ول قرآن دا فیصلہ ہے حضرت زکریا بی بی دے کمرے کیا کران گے اللہ ول اے قرآن دی آیت دا ورکا ولے سوچنا ول ڈاڈ ہم دی گال آ رہی ویسی حالی میں مونڈ لیندا پیا انشاءاللہ ملک صاحب رحم وقت جی اگر چوکھا ودا دے سن تا انشاءاللہ ایک ورکا ول کر سی ول میں آپ دی خدمت دے اندر کچھ عرض کر گنساں میں ساری دیوار تو سا لیٹ آؤ تاڑے کل تا کوئی نہیں پوچھ سکتا تے مولوی تھوڑے جہاں لیٹ چکرے آخر غریب مولوی نہ ہو کیونکہ امیر کرن چاہتا فیشن ہے غریب چکرے تا میرے خیال دے مجرم ہے کہیں کاکے اپنی زبان میں چو آکھ دیتا ہی جن کے آنگن میں ہو غریبی کا شجر محسن ان کی ہر بات زمانے کو بری ہے آخر اللہ کرے ملا کوئی غریب نہ ہویا نا تے میرے خیال ہے مولوی کوئی 5-7 مربعہ دا مالک ہویا بل بہتے ممبر دیتے کچھ آکے آ جانا بندے میرے خیال دے سر تسلیم خم چکرے نا کیا تھی پیا دنیا داری ہے غریب ہے نا پر محمد دے درد دا فقیر ہے ہی وجہ واسطے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں اللہ اکبر تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا آقا تیری گلی اللہ اکبر جنہ دی نظر مصطفیٰ دے گنبد خضراتے ہوئے بل دنیا دے ہوتے ہوں دی کہیں دی نظر ٹک دی نہیں جم دی نہیں کائنات چا لنگر کھان دے مصطفیٰ دے ہیں گیت گان دے مصطفیٰ دے مگر اللہ رب العزت کی ذات پاک دے قرآن دا فیصلہ سنو جلے بی بی پاک منت منی میں کو پوتر دے تے قرآن اعلان کرنے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا جلے جمڑ دا وقت آیا پوتر نے جمع دی منگ دی کیا رہے سارے بولو بھائی سبحان اللہ میں نہیں علامنا گرمی ڈاٹی ہے یہ وجہ واسطے میری طرف چھٹی میرے خیالہ دے 4 دفعہ تو سا میری للو پتو سنی ودے ہو سو یمین یسار سجے کھبے میں کہنا الویندہ کہنی میں کو اکثر کہا کہ آکھ دیں سبحان اللہ کیوں نہیں آکھ ویندہ میں کہ جڑا مولوی پٹرول منگتے نہیں آ سکتا بلا سبحان اللہ منگ دے اکوا سکتا ویسے ہی مولوی دا ایک کام ہوندے میرے خیال دے مولوی ایک کام کر سکتے تقریر کر سکتے منت نہیں کر سکتے میں ہوں تقریر ہی آپ کرنا تو منت ہی آپ کرنا میرے خیال دے تو سہی نک نموز گھن دیا ہے میرا ہی کوئی نک نموز ہے میں جتی دیر کھڑ سا انشاءاللہ قرآن پڑھ سا تو سا جتی دیر باسو میرے خیال دے ٹھر سو ضرور ہے کہ جلے بچی دے جمن دا وقت آیا آپ نے فرمایا مولا تیری پاک بارگاہ وچ بیٹا طلب کریں دی رہیاں اج دتی ہے دھی چڑھتی ہے تے میرے خیال دے عرب دی ریاست دا ایک قانون تے رواج ہے جلے پتر جمپو میں نہ دے ترے اچے تھی ویندے ہن پر جلے دھیاں جمپو میں نہ قرآن آدھے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ اون ویلے انہاں دے چہرے مرجھاوے دے ہن رنگ کالے سیاہتی وے دے ہن حتیٰ کہ منہ چھپے دے ہن حتیٰ کہ منہ لکے دے ہن نک کڈھن جوگا نہیں بھی رکھی دھی جم پئی ہے
اے یاد رکھا ہے اگر معاشرے دے اندر بیٹی دا جمنا عیب ہوے ہا آؤ محمد دی سیرت چپڑ آؤ مصطفیٰ کریم دی زندگی پاک کو چلے کھوں تو آدھے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک نے نکاح کیتے بی بی نال عمر پاک آئی 40 سال سہی نکاح کیتا ہی سہی دی عمر آئی 25 سال رب دی ذات پاک نے نبی سہی کو جڑی پہلی اولاد دیتی ہے خدا دی قسم ہے بڑے استاداں کو پوچھو پوتر کہیں پہلے دی گئے ہن یاد رکھا ہے جی جم پوے پیو دا چہرہ بدل ویندے باپ دے تیور بدل ویندے حتیٰ کہ ان دے دماغ دے اندر تھوڑی تھوڑی چھاک ملتی ویندی ہے تھی جم پئی جائیداد دے حصہ ہی تڑے منا پوسی ترکا ہی تبنڈا منا پوسی باپ اللہ دی ذات پاک نے این سن سے نازک دی مزاج عورت کو اپنے پاک بارگاہ بچو حق دیتے اللہ حق دیتے پیو تو ودا کھانے نسا تو زمین دوتے کیڑا خدا بنا بیٹھے رب دے عذاب کو دعوت نہ دے اگر این پاکیزہ مخلوق دوتے ترس کرنا چاہنے اور رب دی رحمت دا حقدار بننا چاہنے اپنی بیٹی کو حق منہ میں چلے جن میں خدا دے مصطفیٰ کے مرد کبر جو بعد جب سے یا جلوہ خدا دے ہو سی یا دیدار محمد مصطفیٰ دے ہو سی سبحان اللہ اللہ دے دے پوتری اللہ دے دے دھی جم پئی رب دی پاک بارگاہ چار کری دی منگا ہم پوتر دیتے جاتی آئے آئے نکل دے کڑی نال کڑی حالی کہنی میرے لائی منگا ہم پوتر دیتی تھی اللہ فرمان میں کوئی پتہ ہے جڑا کوئی تائے منگے پر جڑا کچھ منگا بھی تیرے واسطے بہتر کہنا ہے تیرے واسطے وہ بہتر کہنا ہے میں رب دی پاکیزہ ارادہ ہی پتر چلے ماں بڑا تھی ونیا تیرا آنکھا نہ منے ہاں بدنام کرے ہاں اولاد نہ جمے پیو رون دے اولاد جم پوے پیو ہونی روے رساتا ہے اولاد تھی کہ پیو کو سکھ کیاں دیتا باپ دے روندی عمر گزر گئی رب میں کو کوئی ماں بیلی دے میرا نامہ پیدا کر آج تو جم پہ پیو دا نا اتنا اچھا چکی تے تھانے چی تیرا نا عدالت چی تیرا نا برادری چی تیرا نا پنچایت چی تیرا نا وینے جم میں ہاں کائنات ساکو پیارا عزیز بچہ چاہیدہ ہے جیدی زندگی یا قرآن دے مطابق گزرے یا محمد عربی دے فرمان دے مطابق گزرے رب دی پاک بارگاہ وچارز کی تا مولا منگا ہم پتر لیتی ہے تھی رب دی ذات پاک فرمایا تین آکھا ہی نا پتر دے جیا فرمایا تو چاہنی ہمیں نا میرے منجن دے بعد میرا نا راوے جیا رب فرمایا وائن میرا وعدہ ہی ہر کہیں دے نا پترہ نال تھی نا کہیں دے نا بیٹا نال تھی دن میں رب دی تقدیر دا فیصلہ دے جی قیامت تک دے آخری لمحہ تک جی تیری دھی دا نا روشن نہ کرا میں کوئی محمد درہ بنا آگے کہا فرمایا ان دا نا کیا رکھا سمیتھا مریم میں رکھو جہاں بھئی بھی مریم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمیندے نے آقا کریم دی پاک برگاہ وچ بیٹے آسے سہی دی پاک برگاہ چار کی یا رسول اللہ معاشرے دے اندر حسین تو حسین کون ہے عمل تو چنگا عمل کیڑا ہے آقا دی ذات پاک فرمایا دنیا دے اندر اگر عورتاں دا کردار دیکھنا چاہتے ہیں چار عورتیں ہی ہو جائیں خیر النساء العالمین اربع آقا کیڑی ہیں فرمایا چار فرمایا کیڑی ہیں پہلی کون ہے فرمایا مریم جے کو آقا دی ذات پاک فرمایا میں نے چنگی عورت ہے اجائیں کوئی شک ہے اجائیں دے وچ کوئی شخص عیب تلاش کرے جے کو سائیں آنکھیں ہوندے چ عیب کہنی کمال تو ملنا تھی تے محمد چ عیب گولے مصطفیٰ دی ذات پاک چ نقص تلاش کرے آقا دی ذات پاک چ آنکھیں نبی بشر ہن یارو ساڈا جسم جو پسینہ نکلے دعوت دے اٹھن دے بعد اساں بندے کو گل نہ نہیں لا سکنا کیونکہ اڈے بدبو ہونی پتہ لگ گیا بندے دے جسم جو پسینہ نکلے بو آندی ہے میں قربان نہ تھی ونا محمد دے پسینے تے جے کو بابے اپنی زبان نال بیٹھے آدن تو رینگتا ہے فرش پر ان کی گزر افلاک پر اب خود انصاف کر تو بھی بشر وہ بھی بشر تیرے جسم سے آئے بدبو نبی کے پسینے سے آئے خوشبو تیرے جسم سے آئے بدبو نبی کے پسینے سے آئے خوشبو پھر کس طرح یقین تو بھی بشر وہ بھی بشرہ پھرے تو سراپا بغض و کین وہ سراپا رحمت للعالمین پھر کس طرح یقین تو بھی بشر وہ بھی بشر چلو ایک عام یا لفظ قرآن دی دلیل چلے ماں رب دی ذات پاک فرمیندے من نطفہ میں تے کو پیو دے گندے قطرے نال بنائے محمد کو میں رب اپنے نور نال
این ودا واسطے ساڈے جسم چ بدبو آندی ہے سائیں جتھوں لنگ پوین بازاراں تے ہلیاں تے خوشبو تے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ارے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے آپ فرمایا مولا کیا کرا آپ فرماتے ہیں منت منی آئی تیری راہ چلے سو جی آپ فرمایا دے میری راہ مولا کیکو دے وہاں دھی ہے بیٹی ہے کیکو دے وہاں کیندے سپورت کرا کون میری دھی دی کفالت کرے سی نگہداشت کرے سی نگرانی کرے سی آپ نے فرمایا تیرے قبیلے دے 600 علماء ہیں جڑے مختلف دینی امور دے معمور ہیں مسجدہ میں تبلیغ کریں دے آپ فرمایا انہوں نے رکے لکھ انہوں نے نہ لکھ آپ دے نہ لکھے گئے 600 علماء دے نہ لکھے گئے آپ فرمایا جنہیں نہ دا کونا نکلے نہ دھی ہوں دے سپورٹ کر دھی ورگی دولت ہے یار دھی ورگی بیٹی ہے یار دی ورگا رشتہ ہے یار دی ورگی عظیم نعمت رب دی پاک برگاہ وچوں جے کو آقا دی ذات پاک فرمائی یا رحمت ہوئے کہ کو دیوں آپ نے فرمایا دیو جن نہ دا کونا نکلے خدا دی کرنی ایسی جلے کونے پتونے نہ تے کونا نکلا حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام تے زکریہ اللہ دے نبی ہے پتہ چل گیا دھیاں دی حفاظت کریں دا وہ جڑا نبی ہو تے ول دھیاں دی حفاظت کریں دا وہ جڑا نبی آلہ ہو جے کو دھیاں دی سنجان کہنی نا جے کو بیٹیاں دی سنجان کہنی جے کو عورت ذات دی سنجان کہنی ہو اے نہ سمجھے کہ عورت ایک گٹے دی مکتی وے اور کھری ہوئے پیر دی اور پیر دی جتی ہوئے آ گئی تا ٹھیک ہے ورنہ رد کر دے ہو کمال ہے یہ میڑا دیتا گیا حضرت امام حسن بصری نے رابعہ بصری اے رابعہ تساں عورتاں اگر کردار دے اتنی چنگے ہوا رب مردہ کو نبوت دیتی ہے تساں عورتاں کو کہنی دیتی آپ نے فرمایا میں عورتاں تو مرد ہے اگر مرد تھی کہ اگر گردے رکھیں تا عورت تے کوئی جواب دے وے سبحان اللہ آپ فرمایا کئی دلیل جواب دے سے آپ فرمایا قرآن بھی آئے تو کا کیا فرمایا اللہ دی ذات پاک نہیں فرمایا انہا لا اودیو اما عامل منکم من ذکر او انسا رب فرمایا تو محنت کرے عورت محنت کرے مرد اللہ فرمایا لا اودیو میں ضائع نہیں کرے دا اللہ سیاں دے عورت مرد محنت کرے میں ضائع نہیں کرے دا تو میں کو معجوب نہیں عیب کرنے میرے تم اوکے ہیں اوکے کیا اوکے مرد کو نبوت دیتی ہے عورت کو تا کہیں دیتی عورتاں ولی ہیں کیا اے لفظ بولو چاہیے عقیدہ ہی ہے جیڑی فرقے نالی تعلق رکھ دے عقیدہ سالم دہی ہوئی ہے نبی عورت ولیہ ہے نبی بولو بھائی نبی نبی ہوں دے سونے آئے ہائے نبی ہوں دے کانے نبی کہنی ہوں دے شال کوٹ دا چپڑا سی ہوئے 100 روپے دے تنخواہ گنے کاکا باہر دا آویں یا کہ تے کو 1.5 لاکھ دینا تے تو ہی میں کر نبی بن چا وہ آکھ دے میں نبی ہاں ظالمت ہیں بننے دے پیسے نال نبوت دعویٰ کیتے پر اگر سارے مصطفیٰ دی ذات پاک کو دیکھنا جانے نبی ہوں دا وہ جڑا عیبت و پاک معصوم عن الخطا ہو نبی پاک ہوں نبی پاک ہوں چلو قرآن دی بیعت چپڑا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ فَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اتنا میں یاد آکھنا نبی پاک ہے اللہ سے یاد ہے نو جڑی مریم آئی ہوئی پاک بی بی پاک کمال ہے بی بی عورت تھی کہ پاک ہے ہوتا نبی ہے آپ نے فرمایا کیا کرے سو آپ نے فرمایا اے ڈسا عورتوں کو نبوت کہنی ملی ہونا فرمایا مردہ کو ملی ہونا کہ جیا فرمایا جواب دے ماں وہاں کہ جیا آپ فرمایا مرد نبی ہے نا تھوڑا جہاں توجہ کرے مرد نبی ہے نا کہ جیا فرمایا عورتوں دا نبی کہنی ہوا کہ کہنا آپ فرمایا دے ماں جواب ہونا کہ جیا فرمایا مردہ کو جایا کہے چلو ہکا گال کرنا جڑے ماں دے ڈھیٹی جو جمے بیٹھن ہون دا حق ادا کرن بیٹھے جڑے ماں نال پیار کرن ویسے میں تھیندا نہیں ہون اما چھوٹی بہن کولوں تے ابا بانے ابا جی تسا بھانے چ رہو اما جی تسا چھوٹی بہن کولوں کیوں میں ہن برداشت نہیں پیا کر سکدا میرا گھر نہیں وستا
جڑا جنت ابو ہے وہ بھانے چ پہ جن قدمہ تلے جنت ہے وہ چھوٹی بہن کو لے میں تیرے کو پوچھتا نہ جنت کا دروازہ گھارے نہ جنت گھارے تو کتنا ہے بعض دفعہ معاشرے دی شکایت چسو باپ نال کہنی میں بولیں گا کیوں جنہیں جائیداد دا رولا ہے چلو باپ نال نہیں بولیں گا تیرا حق ہے نہ بول نہ بول دشمن نال نہیں بولیں گا نہ بول شناختی کارڈ بڑا ہے جنہیں جیا ہے میں کہ ولدیت جنہیں ہے میں کہ مٹوا مٹوا جنہیں کوئی نہ میں کہ کیوں جنہیں حرام دا سنی نہ میں کہ ہوں میں حلال دا بولے نہ مانال کس واسطے نے بولے دا میرا گھر آباد نہیں پیا تھی دا آقا کریم دی ذات پاک فرمیدن تیری جنت الجنت عند سدرۃ المنتہا ستے آسمان دے اوتے کائنی رکھی تیری جنت الجنت تحت اقدام امت تیری قدمہ دے اودے نال نے بولے دا جندے قدمہ تلے تیری جنت ہے ماں ورگی دولت گھر رچ موجود ہو بے حجیں تو نہ بولے آج تم آخری میں کعبے دے طواف کرم لکھ طواف کر تسبیحات ادا کر لکھ تسبیحات ادا کر ساری رات قیام اللیل ہوئے شام النہار ہوئے سب کچھ کر جے ماں تے پیو نال بول چنگا کہہ نہیں نا سجدے کرن گا فائدہ تے کو جایا گئے ہیں آپ فرمایا عورتاں آپ فرمایا عورت جائے نا وہاں کے جیا فرمایا جے کو جائے سو مرد ہے وہاں کے جیا فرمایا مردہ کو نبوت دیتی ہے جیا فرمایا عورتوں کو کہنی سی دیتی وہاں کے کہنا آپ فرمایا آنکھیں دا وٹ ویورا کڑھا وہاں کے جیا آپ فرمایا عورتوں کو یہ تھوڑی پھوت ہے ایسا نبی ہیں ماما ایسا کوئی تھوڑے ماں کہ سان ماں ہے کیندی نبی دی تمام مجمع وچ پنڈال وچ باہن والے میرے سیرہ دے تاج ہوئے مگر میں ایک گال خدمت عرض کروں میں سارے کو کہ تیری ماں دے قدمت اللہ جنت ٹھرسو واللہ آکھ دے میں تیری اماں دے قدمت اللہ جنت ڈاڑے ٹھرسو واللہ آکھ دے میں ساری جنت ساری اماں دے قدمت اللہ میرے کال دے چوڑے تھی سو کپڑے جی کہنا ماسو وسطی جی کہنا ماسو پورے چک آر ایس اسٹیشن دے کہنا ماسو میرے کال دے ضلع ملتان جی کہنا ماسو چلو ڈویژن ملتان جی کہنا ماسو چلو آکھ دے میں جنوبی پنجاب ہے چلو والچا کا صوبے پنجاب جی چلو والچا کا پورے ملک جی کہنا ماسو وہ ساری جنت ساری اماں دے قدمت اللہ ہے اساں کپڑے جتے پورے ملک چ نہیں ماندے میں تواڈے کول پوچھدا اے تا ساڈی ماں دا شان ہے محمد دی ماں دا شان کیا ہو سی فرمایا کدے دے فرمایا تی دے چا کہ کو فرمایا جڑا مسجد دا امام ہے نا نبی بھی ہے امام بھی ہے دے چا وکفلھا زکریا آئے ہائے قرآن دے الفاظ ہیں میں ڈوڑ ہیت کہنی پردہ کھڑا کوشش کریں نا اللہ اللہ بچا کہ میں کئی دفعہ آکے میں ایک سور شور پکوا چاہتا میں پہلے دے تو سور پکوے سے والا تو فیس زیادہ کین سے یہ میں بے سورہ ٹھیک ہے فیس تا نہیں مانگتا تو میں کوشش کریں نا توڑے مزاج واسطے میں کو ڈوڑا پکاونا پوسی مگر کیا کرم بے سورہ جیا بندہ ایڈو اویس بیٹھا ہو ایڈو رانا وزیر بیٹھا ہوئے تھے وال میں سور کچا پکا لاکھنا سارے کبڑی سے میں دا جتی دیر تک میں سور لاما ہوتی دیر قرآن نہ چا پڑھا وَكَفَّلَهَا زکریا کفالت کر زکریا نبی تو کر جی دی حفاظت کر آپ فرمائے بی بی وہاں کہ جی فرمائے میری سکی بھامیں ہیں رشتہ داری ہے تیرا میرا خونی رشتہ ضرور ہے اللہ نے میں کو اے منصب دیتے تے کو اے منصب دیتے میں تیری خدمت پائی کرے نہیں تے تو میری خدمت کر انہاں کہ اچھا انہاں کہ جیا آپ دی اممہ نے فرمایا حضرت بی بی ہنہ پاک آپ نے فرمایا ہون کیا کرنے آپ نے فرمایا ایمیں کرو اے بی بی توڑے کول آ گئی ہے ایک کو ایمیں بناؤ چاہیے میں تو سائیں بے یہ بالکل سرے کی طرف سے سمجھن واسطے ایک کو ایمیں بناؤ چاہیے میں تو سائیں بے میرے کالا دے ماما بیر ویلڈنگ دا کام کرے دا میں نے دے بہن پوتر کو گین کے میں دی آدھی کاکا ایک کو دا ایمیں بنا رہے جی میں تو چاچا میرے کالا دے درخانہ دا کام کرے دا میں نے دے بھیرا گین کے چلا میں دے آدھے بطری جو کو ایمیں بنا رہے جی میں تو ہیں کاکا لوہاراں دا کام کرندا ہوئے تے کاکا گھن کے چلن دی کوئی میں بنا لے جویں تو ہیں میں صدقے نہ تھی ونجا زکریا نبی کو بی پی گئی کھڑی بہن ای کو ایویں بنا لے جویں سبحان اللہ
ہن ایک مقدے چ مقام تذکرہ اولیاء پاکستان علامہ نور احمد قادری دا ایک حوالہ چنے میں والا کا ٹور بی بی ہے فرید دی تے بھینی ہے بابے فرید دی تے بھیرا پوتر کو چگی دوست گھن کے چلی گئی بھیرا کو تے بھیرا ہے بابا فرید دے پوتر ہے صابر جنہ نام ہے علاء الدین گھن تے چلی گئے فرید وہاں کے جی فرمایا کو دا ایویں بنا رہی میں تو ہے آپ نے فرمایا پوتر ہوئے وہاں کے جی آپ فرمایا صابر میاں ایویں کر لنگر بیا بیٹا چلیں دے ضروری بیاں دے حوالے لنگر کرنے ایویں کرے جڑی لنگر دی دے رہے ہی کو دا چلا بیٹا بڑے جے ہیکڑی مارا لنگر چلایا مہینہ ہی لنگر چلایا سال ہی لنگر چلایا 2 سال ہی چلایا 5 سال ہی چلایا 7 سال ہی چلایا بھیڑا کچے کو 7 سال دیگ تے بیٹھے تھی گن ہو سیدھا دیگ یہ دے بندہ منشی گیرہ دی دے ونیا واپس جلے آنے اللہ دی قسم میں بڑا مالک ودا ہوندے کہ جے کو دیکھ تے بل ہاں آخر دیگی تا ہو سی بھائن تے دیکھا جو صحیح ماں کو سنیانتا آئی ماں جو آئی پر ہڈیاں دی مٹھ آئی ماس کہنا اتے گوشت کہنا ہے ہڈیاں دا کنجورا باقی بچ چکا ہے پتر دا ہاتھ پکڑ فرما کون ہے وہاں کے پتر تے ڈا فرما صابر ہے وہاں کے جیا کیا کیتا ہی وہاں کے ماں میں کل پوچھ کیا پوچھ ماں میں تو پوچھ بھین پوتر دا ہاتھ پکڑ دے بھیرا کو چلے گی فرید کو وہاں فرید وہاں کے جی کیا کیتا ہی آپ فرمایا پوتر کیا کیتا ہی وہاں کے ماما سے میں کیا کرنا ہے میں تو ڈیوٹی کرنے نہیں آپ فرمایا کیا کھام وہاں کے جنہیں لنگر چلا آپ فرمایا حشر جو کیتا ہی کھادا کہنی میں آپ فرمایا تو ساں کہی کھا وہاں کے پوتر 7 سال دار ساتھی کے کھادا کہنی میں وہاں کے آنکھیں آدھا کھاما یہ دے آنکھ چکی نہیں تنبالو گم ہے مڈیاں موک گئی ہیں آج میرے خیال ہے اگر پیر کھرا لاگی بنے سے سراخی نہیں ڈتیں دا جڑا ڈتیں دا پہ لتا توڑویں دا اوہ چور اوہ سائی جڑن دی کتی چورا نہ رلی ہے نا مدی اروار دی پارے دے پار دی اروار ہے کب تک کھاسیں قرار کہنی سے نہیں تھا استادہ دے قدمہ اچ بہتے تجربے کیتے تھے چورا دے دیوے بلے ہومن چوراں دے دیوے کہنی بل دے ڈٹھے جڑنی ڈٹھن کہیں غلام تے فقیر دے ضرور ڈٹھے سے غریباں کو توروہاں میں سکھ دی نیندر ٹھڈی مشین ہے جس سمیں نہیں سم سکتا صحیح گا بال چیمیں نہ پہلے بگاڑ چیمیں ہوں بگاڑ کہیں بگاڑ ہجرت کر گئے مائگریٹ کر بگاڑاں کو پوچھانا وہ کاکیاں آگے آنے ہوئے بکری شکری چاہے نے ہون کیوں ہوا کہ ضروری آسان پاند کرنے بگاڑ آگے معافی میرا اللہ معافی بگاڑ آگے انسان دے کپڑے ہیں انسان دے روپ بگاڑ بنتے ہیں بڑا سیانے ہیں یار پہلے حرام مر ونیا نا حرام ڈانڈا گجھوان دیا کیا کر گس گج ہلو بھائی شاید گجھوں کیا آنیا اے لفظ بولو چاہ میں کو پکواؤ چاہ کیا آنیا گجھوں وہ گج کیا کریں دی آئی وہ میرے خیال ہے ٹاؤن دا کام کریں دی آئی میسپول کمیٹی دا کام کریں دی گان چند کٹھا کر دی چاہویں دی بوشو نج مچانے دی عید دے بعد سارے نالی میں تھی عید جی میں تھی گان چند شہر نہیں ہونا چاہیے صفائی ہو گئی اللہ زی مرمائے تو آج ودے کریں دے میں خدا پہلے نظام بنا جلائے حرام جانور میں جانور بھیجے میں کچھا کچھا کھاویں بو نہ ہوئے میرے بندے یہ جو تو کیوں نہیں دیوں کہ ضروری مائے آونے جڑا بھین دا حق ودا کھان دے میں کو چھوڑے تھی بی بی آگے جی فرمائی کمرے تھی بھائی زکریل واجادہ آئے آئے یہ جرہ نال کوٹھ ہے نا ہی دے بیٹھی بیٹھے دھیاں کوٹھے جو لگ دیاں سونیاں یہ بازارے سونیاں نہیں لگ دیاں ایک کھوکھے جو بیٹھیاں میں سونیاں نہیں لگ دیاں ایک چاکے جو بیٹھیاں میں سونیاں نہیں لگ دیاں عورت جڈڑی سونی لگ دی 4 دیواری دے بیچ اور شاہ سلمان اجازت دیتے اچھا بیلیاں کو وہاں کہ آؤ مکہ شوٹنگ کرو بے اجازت چلیتے سن ڈرائیونگ کر سکتے ہیں کراوے ضرور کراوے ساکو کیا مگر ہے کہ یاد رکھیں کبر تیاری کر دے جلے صحیح حشر تھی ہونے نہیں
بی بی وہاں کے جی فرمایا لوگ کمرے وچ وہاں کے باہر کرنے نکلا فرمایا جلے مرد میں کمرے جلے مرد چلے ونجن مسجد دی صفائی کرے تے مسجد دی صفائی دے بارے اللہ سے کیا کہ واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع سجود. اے ابراہیم تو بھی میرے گھر کو صاف کر, تیرا پتری میرے گھر کو صاف کرے. اللہ سے یہاں یہ سارے گھر کو صاف کیوں کریں؟ فرمایا میرے گھر کو صاف کر ہی ہو سکتا ہے جڑا نبی ہو. بی بی گھر دی صفائی کرے. معمور رہی ہوں نبی چند ریوانہ تبلیغ دے سلسلے نال باہر چلے آپ تبلیغ دے سلسلے نال باہر گئے نا تے کچھ دیوانہ دے بعد واپس جو ہے نا تے دروازے ہوتے جو ہی نظر پئی آپ فرمائے جڑی بی بی کو کمرے چ بلا گیا ہم کھاون پیون دا انتظام تا کہنا دے کے گیا ہم تازہ مال دیندا ہم سامان دیندا ہم کھاون پیون دا انتظام کر دینا ہم جے کو اٹھ دیوانہ تے کشا نہیں دی کمرے چ بیٹھی مر گئی ہو سی کمرے چاون دروازہ کھولے بی بی موئی کہنا بیٹھی ہے جیندی بیٹھی بی بی زندہ آئی آپ دے سامنے ایک دسترخوان آئی بی بی دے سامنے جڑا دسترخوان آئی نا دے دسترخوان دیتے واجدہ اندہا رزق بے موسم پھل اے پین پھل لی او فروٹی او جنہ دی موسم میں کہنا آپ فرمایا قالت یا مریم انہا لکے ہادا میں کہہ نہیں دیتے کی دو ہے جی میں ایسا کہیں کہ میرے آگ دینے پہ بنا ٹھینے لکڑی دا گھر کہنا دے موٹیاں لکڑی کی دعا گئی آگ دینے کمال ہے لوہاری گیٹ آری پول پئی نہیں نہر وڈی ذریعے میں بڑے تجربے کی تھا نہرہ دو تے ماں ہی بڑا ٹور دا چاچے گاڑی ٹور دے ہوتے ہیں پر جڑا مولوی ٹور گندے کوئی نہیں ٹور سکتا ماں ڈیٹے 33 32 34 نمبر ککر کھڑائی وچو گئے بندے اگو 40 45 اگو کھڑے ہیں میں بیچ چالیں کو پوچھے میں کہ مونڈ کھڑے ہوئے تو کہ جڑا کلائیں پاک گئے میں تارے کل پوچھنا چاہنا کیت پکے چلو جڑا پاک گیا اگو اسائیں کسر کہیں نہیں چھوڑی جڑا پاک گیا جڑا باج گیا کھٹو بنوا دے پیران کو جڑی تھی تو سائیں چاہ سب کے تھی وہاں پیر نے تا آمنا کہیں نہیں سکرات لگی بے پیر نہیں آگا کاکا مر گئے پیر نہیں آگا ترائیڈی مارا 70 دے بیٹھے پیر نہیں آیا جنازے علی مارا پیر نہیں آیا کبر دے پیر کہہ نہیں گیا کل آلی مارا پیر متنجون آگے ایک دے کل پوچھو ہان کی میں آئے چلو ان ختم بڑی گئے مائن جڑے میں کٹورو بھائی سرنیل وٹ گئے تے کٹورو کوئی نہ جنے ہون دیو کیا دیوں کھاک تے بسترہ ایک کھاک بسترہ کس واسطے دیتے بے نال یتیم بیٹھا آئی جڑے دیتی بیٹھے بے پیران کو رو بیٹھے جڑے بھون سن دے بیٹھے بے قرآن ہوتے ٹھرو بیٹھے بڑے استادہ دے قدمہ کھارتے ایک گاد آکھنا چاہنا جڑا کھاک تے بسترہ ہے پیو دا آئی نا پیو چلا گئے بال یتیم آنا یتیمہ پیر کو دیتے نا یتیمہ دی مٹی کھاونی چاہی دی کوئی نا آنکھوں دا قرآن پڑھا میں ہی قرآن آج نہیں پڑھ دا آج ایک جملہ میں کچھ سنوے سوچا دے بال میں قرآن پڑھ دا اللہ دا قرآن دے بلا تاکلو اموال الیتاما ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نارا جڑا یتیمہ دا مال کھاندے ہی میں سمجھے جہنم دے انگارے بٹھا کھاندے چلو کیا کرے سے کہیں دیتن ایک کہیں دیتن کتنوں آئیں میں تو کہیں نہیں دے کے کیا میں تیری کفالت چاہتی آئی میں تیرا ذمہ چاہتا آئی تیریاں ساریاں چیزاں میرے ذمہ تے کو کہیں دیتن ابا تے دیتے کوئی ذمہ واریاں ہیں پتر دی تنخواہ 35,000 پتر کھڑا رہنے 60,000 بابا تو ہی پوچھو تو کی دعا دا کرے یعنی اللہ دا فضل ہے کہیں کہا کہ آنکھ دیتا ہے وہاں کہ اللہ دا فضل ہے تے اکبر اللہ بادی کو کہیں آنکھ آئی اللہ دا فضل جو ہے آیا کی دو ہے وہاں کہ بس اللہ دا فضل ہے آپ فرمائے بل کیا دے وہاں کہ کوٹھی بنوائیں شیر فل بدی لکھ دے میں کوٹھی دی متھے ہوتے دینا وہاں کہ تنخواہ چوکی وہاں کہ 35 روپے وہاں کہ 35 روپے نال 3 منزلی دا نہیں بن دی وہاں کہ اے 35 روپے اتو اللہ دا فضل ہوندہ ہے وہاں کہ اچھا وہاں کہ جی آور وہاں کہ فیل بدی کلام لکھا وہاں کہ جی وہاں کہ یہ جو کوٹھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو کوٹھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اپنے آپ پر اترا رہی ہے
اگر ان کے پھولوں کے گملوں کو سونگھو تو ان سے خون غریبوں کی بو آ رہی ہے. ہمیں یتیمہ دیا مڈیاں تے سکون ہو گئے کہیں دیتے ہوا میں نے دلہ میں کو اللہ دیتے ہون توجہ کریں جلے بی بی آکے نا میں کو اللہ دیتے آپ فرماتے کو اللہ دیتے وہاں کہ جی آپ نے رب دی پاک برگاہ وچ عرض کی تھی اللہ 1200 سال عمر تھی گئی دھی کہنی بھی دیتا میں جی تو گال شروع کی تے ولدہ اتھائیں آج وہ تو اپنا مزاج جدے ودے رہا میں کو 1200 سال تھی گئی نہ دھی دیتی نہ پتر دیتی ایڈا بے نیاز ہے بند کمرے جب پھل بے موسمیں وہ دے سکتے ہیں ایڈی عمر اچ اولاد دے میں اچھا مالک نہ ہمیں بے نیاز نہ ہمیں اللہ دی ذات پاک فرمایا اے پیارا نبی جی آپ فرمایا ایہو کچھ تے کو دکھاونا چاہنا اللہ کیوں آپ فرمایا تو میری پاک برگاہ بھی چو مانگتے آگ چکا ہمیں سندا دا بیٹھے قبول ہی تا کرے اثرات ہی تا مرتب کرے نبیاں دی دعائیں رد کر دے میں دعا قبول کے دی کرے سان رب دی ذات پاک فرمایا ہون تو آدھے میں تے کو عطا کروں آپ فرمایا جیا فرمایا ہونالے کا دعا زکریا ربا ہی جادت گھر دے تو چمنگ ہی مقام دے گھر دے تو چمنگ ہی آتش گھر دے تو چمنگ ہی دکر بچ گھر دے تو چمنگ مولا بندی ہے اللہ دی ذات پاک فرمایا بھامے بندی آرات ہے پر ہی جادت میری رحمت تا نزول تا ہے ہی اوکج قیامت تک انسانہ کو رسنا چاہنا جتنا میری رحمت وستی پہ ہوئے اتھائیں گھر دے تو سا چمگا ہے اپنی رحمت دی برکت نال مایوس کہنا کرے سا مالا مال ضرور کرنا آپ اتھائیں کھڑ دے رب دی پاک برگاہ دعا منگی تے اگوں اللہ دی ذات پاک فرمایا فنادتہ الملائکۃ فرشتوں جی مولا فرمایا ونیو انہاں کو بشارت دیو چا انہاں کو آکھو چا بیاحیا مصدقم بکلمتم من اللہ وسیدم وحسورم ونبیم من الصالحین وانج جی میں تو پاک ہوئے نا میں رب جڑا پتر دے سا ہوئی پاک ہو سی جی میں تو سچا ہمیں پتری سچا ہو سی جی میں تو سن ہمیں پتری سن ہو سی جی میں تو سردار ہمیں پتری سردار ہو سی اللہ سے کتھاں دی توحید فرمائے میری بندی دے کمرے دے وچ کھڑتے منگدہ کھڑا ہی اور جڑی بندی ہے ولیہ ہے جڑا منگدہ کھڑا ہے نبی ہے ولیہ دے کمرے چ نبی منگے کوئی نہیں رکے دا ولیہ دے کمرے وچ نبی منگے کوئی نہیں رکے دا جے ولیہ دے کمرے چ سنی چ منگے دا سارے رکے